بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں اور غیور نوجوان ساتھیوں، شہر نشین پر تشریف فرما بہار پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر وہ رکن اسمبلی برادرم محترم اختر الایمان صاحب، حیبر بابا صاحب ضلع صدر کشن گنج، میرے بھائی تصیر الدین صاحب، مکھیا شاہد صاحب، غازی صاحب، ڈاکٹر فرید صاحب، توصیف صاحب، معصوم صاحب، جمن صاحب، عمران صاحب، راشد صاحب، محمد سونو صاحب، ساجد صاحب اور شاکر صاحب اور تمام میرے مجلسی رفقا، میں آپ تمام کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس کشن گنج کے پارلیمانی حلقے کے انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور اتنی بڑی تعداد میں آپ کا یہاں پر جمع ہونا الحمدللہ ہم تمام کے حوصلوں کو بلند بھی کرتا ہے، اور اس بات کا پیغام ساری دوسری پارٹیز کو، ان کے امیدواروں کو دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب کی بار کشن گنج میں ایک نیا انقلاب پیدا ہوگا جس کو آپ پیدا کریں گے، اور آپ یہاں سے نہ جاوید کو کامیاب کریں گے، نہ ماسٹر کو کامیاب کریں گے، بلکہ اس بار آپ تمام متحدہ طور پر ایک قابل اور ایک محنتی اور ایک غیور اختر الایمان کو اپنا نیا ممبر آف پارلیمنٹ بنا کر سیمانچل کے انصاف کے لیے آپ دلی کو روانہ کریں گے۔ مجھے یقین ہے ان نوجوانوں کے چہروں کو میں دیکھ رہا تھا یہاں پر بیٹھ کر، اور ان کے چہروں کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک اطمینان بھی ہوا کہ ان چہروں کے پیشانیوں پر کوئی بل نہیں تھا، وہ مطمئن ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ بے چین ہے 26 تاریخ کے لیے، کیونکہ نوجوانوں آپ جانتے ہیں کہ سیمانچل کی انصاف کی لڑائی اگر کسی نے شروع کی تو مجلس اتحاد المسلمین نے شروع کی۔ یقیناً مرحوم تسلیم صاحب نے اپنی زندگی میں اس کام کا آغاز کیا تھا، مگر مجلس اتحاد المسلمین نے سیمانچل کے انصاف کی لڑائی کو اپنایا۔ ہم نے بہار میں اگر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو سیمانچل کی انصاف کی لڑائی سے ہم نے آغاز کیا۔ لفظ سیمانچل نہ راجد بولتی تھی، نہ کانگریس، نہ جے ڈی یو، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے سیمانچل کی ناانصافی کی بات کی۔ تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سیاسی شعور اپنے آپ میں بیدار کیا، آج سے 2 یا 3 دن پہلے جب نریندر موڈی پورنیا کو آئے تو ان کو بھی حالت مجبوری میں سیمانچل بولنا پڑا۔ تو یقیناً ہم نے پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ ہم نے اس علاقے کو سیمانچل کے نام سے جب پکارنا شروع کیا، اب ہر پارٹی سیمانچل کے نام سے، بھارت کا یہ سب سے پسماندہ اور پچھڑا علاقہ ہے، اور اس کی انصاف کی لڑائی اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے جب آپ اپنے ووٹوں سے ایک متحرک اور فعال اور ایک ایماندار اور محنتی شخص کو کشن گنج سے اپنا ایم پی بنا کر دلی کو بھجائیں گے۔ آپ نے جاوید صاحب کو موقع دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ موجودہ رکن پارلیمان نے کشن گنج کی جنتا کے لیے، کشن گنج کی عوام کے لیے، ماں اور بہنوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔
اور آج بھی کانگریس پارٹی کے پاس کشن گنج میں کوئی دکھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کو ووٹ دے دو، ہم سیکولر پارٹی ہیں، ہم فلاں کام کر دیں گے، ایم آئی ایم پارٹی کو مت دو ورنہ بی جے پی آ جائے گی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جاوید صاحب ناکارہ ایم پی ثابت ہوئے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ کانگریس پارٹی کی ایک جلسے میں کانگریس کے کل ہند صدر جناب کھرگے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی موجودگی میں سابقہ رکن اسمبلی توصیف صاحب نے جنتا کے سامنے یہ کہہ دیا کہ جاوید صاحب آپ نے کشن گنج کی جنتا کے لیے کام نہیں کیا اور آپ کہیں پر بھی نظر نہیں آئے۔ بولا تھا نا، یہ ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں۔ جب انہی کے پارٹی کے ایک ذمہ دار قائد یہ کہہ رہے ہیں، لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ جاوید تم نے کام نہیں کیا اور تم غائب تھے، تم نظر نہیں آئے، تو ایک معنوں میں کانگریس پارٹی نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ جاوید نے کام نہیں کیا، کشن گنج کی جنتا سے ان کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور چیز یاد دلانا چاہوں گا، جب کووڈ میں لوگ پریشان تھے، آپ نے جاوید کو دیکھا یا اختر الایمان کو دیکھا؟ بتائیے آپ۔ جب کووڈ میں لوگ پریشان تھے، بیمار تھے، سیمانچل کی عوام اگر حیدرآباد میں پھنسی ہوئی تھی، ممبئی میں پھنسی ہوئی تھی، تو ان کو واپس لانے کا انتظام یا ان کی کوشش کرنے کا انتظام اگر کوئی کر رہا تھا تو جاوید نہیں کر رہے تھے، اختر الایمان کی قیادت میں مجلس کر رہی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب توصیف صاحب نے خود یہ کہہ دیا کہ جاوید ناکارہ ہے، تو بہادر گنج کی جنتا کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے ووٹ کو استعمال نہ کریں جاوید کے لیے، کیونکہ یاد رکھیے اگر آپ کا ووٹ ضائع ہوگا تو خدا نہ خواستہ اس کا فائدہ بی جے پی اور جے ڈی یو کو ہو سکتا ہے۔ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے، تبھی جا کر ہم کشن گنج سے ایک حرکیاتی شخص اختر الایمان کو ہم کامیاب کر سکیں گے۔ آپ ایک ایک ووٹ کو اپنے اختر الایمان صاحب کی کامیابی کے لیے استعمال کریے۔ اور جاوید صاحب نے کہیں پر یہ کہا، میں نے ایک جلسے میں کہا بھی صبح میں، کہ جاوید صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں یا بھاشن میں کہا کہ انہوں نے 5 سال میں کشن گنج کی پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی میں انہوں نے 1.5 لاکھ کلومیٹر پیدل چلا ہے۔ 1.5 لاکھ کلومیٹر پیدل چلا ہے۔ اب ہم تو کانگریس پارٹی سے کہیں گے کہ آئندہ جب اولمپکس ہوگا اس میں چلنے کا ایک گولڈ میڈل ہوتا ہے، جاوید کو بھیجا دو، جاوید گولڈ میڈل جیت کے لا لے گا انڈیا کے لیے۔ کوئی 5 سال میں 1.5 لاکھ کلومیٹر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ روز 100 کلومیٹر چلنا پڑے گا اس پہ۔ ہاں، گھر سے نہیں نکلتا ہے وہ۔ تو معلوم ہوا کہ جاوید اور مودی میں لمبی لمبی پھینکنے کا کمپٹیشن چل رہا ہے۔ یعنی کچھ تو ڈھنگ کی بات کریے۔ جنتا کو بیوقوف سمجھتے ہیں کیا یہ لوگ کہ میں نے 5 سال میں 1.5 لاکھ کلومیٹر پیدل چلا ہے؟ ارے اگر آپ 1.5 لاکھ کلومیٹر چلے تو 10,000 کلومیٹر پر حیدرآباد ہے، ہم سے مل لیتے آ کے۔ بتائیے آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ سے ہماری اپیل ہے بہادر گنج کی جنتا سے کہ آپ اختر الایمان صاحب کو کامیاب کریے۔ یاد رکھیے جب کوئی پارلیمنٹ جاتا ہے تو پارلیمنٹ کوئی جا کر صرف
اس پارلیمنٹ کی بلڈنگ کو دیکھ کر خوش ہونے کے لیے نہیں بیٹھتا ہے وہاں پر. وہ جب پارلیمنٹ کو جنتا بھجاتی ہے کسی کو اپنا سانسد بنا کر, تو امید کرتی ہے کہ ان کی تکلیف کا ذکر کرے گا, وہ ان کی لڑائی کرے گا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مسئلہ ہے. جاوید بولتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی. آپ کے بہار میں ایک MGM کالج ہے, وہ یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا, تو بتاؤ تم نے کیوں نہیں کیا علی گڑھ کا کام؟ آپ نہیں کیے کام علی گڑھ کا. جس وقت علی گڑھ یونیورسٹی کا کیمپس کا یہاں پر افتتاح کیا گیا, ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار تھی, آپ کا وزیر اعظم تھا, UPA کا آپ کیا تھا. جب کیرل میں علی گڑھ کا کیمپس مکمل طور پر بن گیا, تو یہاں پر سیمانچل میں کشن گنج میں کیوں نہیں بنا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے, کس نے نہیں کیا؟ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ روڈ کا مسئلہ ہے, کئی روڈ خراب ہے, جاوید کو اس کی فکر نہیں ہے. اور پھر یہاں پر بغیر رشوت کے میوٹیشن کا کام ہوتا ہے کیا؟ بتائیے. ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے نا. بغیر رشوت دیے میوٹیشن کا کام نہیں ہوتا. ہر کام کا ایک کمیشن ہے. کمیشن کس کے پاس جاتا ہے؟ کمیشن کس کے پاس جاتا ہے؟ اب آپ بتائیے, جاوید صاحب اس کو بھی نہیں رکا سکے, کچھ نہیں رکا سکے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ کشن گنج کا جو ریلوے اسٹیشن ہے, پورے سیمانچل میں سب سے زیادہ پیسہ وہی کماتا ہے. کشن گنج کا جو ریلوے اسٹیشن ہے, سب سے زیادہ پیسے وہی کماتا ہے. دوسرے اسٹیشنوں کو دیکھیں تو وندے بھارت کی جو ٹرین ہے, ہاوڑا سے جلپائی گوری کشن گنج میں نہیں رکتی. جاوید صاحب تم اس کو بھی نہیں رکا پائے. اگر تم 1.5 لاکھ کلومیٹر چلے ہیں تو تم 10 کلومیٹر ریلوے ٹریک پر چل کے سو جاتے کہ میں نہیں جانے دوں گا وندے بھارت کو, پورے لوگ نکل کر آؤ. جلپائی گوری سے, ہاوڑا سے جلپائی گوری ٹرین جاتی ہے, نہیں رکتی ہے وندے بھارت کی ٹرین. اچھا, جاوید صاحب کے گھر کے قریب ایک رمضان ندی ہے, اس کا ماڈیفیکیشن کرنا ہے, گھر کے پاس بھی آپ نہیں کرا سکے. آپ کے گھر کے قریب ہے, آپ نے وہ کام نہیں کروایا. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کشن گنج ضلع بنا 1990 میں. کشن گنج ضلع بنا 1990 میں. اس ضلع میں ایک لائبریری نہیں ہے, ایک لائبریری نہیں ہے. آپ کیسے MP کو ووٹ ڈالیں گے جو ایک لائبریری نہیں بنا سکتا اپنے پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی میں؟ اپنے گھر کے قریب رمضان ندی کا مسئلہ ہے, نہیں کروا سکے. کئی گورنمنٹ کے کالجز نہیں ہیں, اسپتال نہیں ہے. 5 سال میں جاوید صاحب نے کیا نشاندرا گھاٹ کے اوپر برج بنایا؟ کیا مٹیاری کے اوپر برج بنایا؟ نہیں بنایا. جاوید صاحب نے بنایا ہے, بنایا. ہم صحیح کہہ رہے ہیں نا. پھر آپ جب یہ ہاں ہاں کہہ رہے ہیں تو پھر 26 تاریخ کو کیا کریں گے؟ اب آپ دیکھتے جائیے, یہاں بہادر گنج کے کئی بچے بھارت کے کونے کونے ہوٹلوں میں جا کر مزدوری کرتے ہیں, برتن صاف کرتے ہیں, اس کی بھی ان کو فکر نہیں ہے. اچھا, سرجا پوری کو اینیکسچر 1 میں جاوید صاحب نے لایا؟ سرجا پوری کو اینیکسچر 1 میں جاوید صاحب نہیں لائے, جبکہ تیجسوی اور نتیش کو انہیں سپورٹ کر دیا کانگریس پارٹی نے. ارے تم سत्ता میں تھے 2 سال, نتیش نے کلاٹی 2 سال کے بعد ماری تھی نا. تم 2 سال میں کروا لیتے, وہ بھی نہیں کروایا. اچھا یہ بتائیے, بہادر گنج کو انو منڈل کا موقف دلایا جاوید نے؟ بہادر گنج کو 25 سال سے یہ مطالبہ ہے آپ کا کہ اس کو انو منڈل کی مانگ کی جا رہی ہے. آپ سत्ता میں تھے کانگریس, مگر آپ نے بہادر گنج کو انو منڈل کا بھی موقف نہیں دلایا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بہادر گنج میں بہت سے کام کروانا باقی ہے.
میں مانتا ہوں اس بات کو کہ جس کو آپ نے مجلس کے نام پر ووٹ دیا وہ چھوڑ کر بھاگ گئے. بھاگنے والے بھاگ سکتے ہیں، مگر ایک بات کا یقین کر لو آپ، اسد الدین اویسی کو اللہ جب تک زندہ رکھے گا میں کشن گنج اور سیمانچل کی لڑائی لڑتا رہوں گا، کوئی میری ساتھ ٹھہرے یا نہ ٹھہرے انشاءاللہ. یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. اب جاوید صاحب کا ایک اگر دیکھیے، جاوید صاحب جو ہے بولے کہ ہر دن ایک دن 100 کلومیٹر چلے. میں اور اختر علی ایمان صاحب ضائع ہونے سے بچائیں. 1 سال پہلے کون سی جگہ تھی اختر بھائی؟ کھرکھری بھربری میں ہم لوگ 15 منٹ ندی میں چلے. کتنی دیر چلے؟ 15 منٹ. میں اختر بھائی چلے پوری جنتا کے ساتھ صرف 15 منٹ. تیجسوی کے پیٹ میں اتنا درد ہوا کہ اب برج کا کام شروع ہو چکا ہے. تو جاوید اس کو چلنا بولتے، جب ہم چلتے ہیں تو تمہارا تیجسوی ہلنا شروع ہو جاتا ہے. صرف 15 منٹ چلے تو ایک برج. اگر اختر علی ایمان 6 مہینے میں 100 کلومیٹر چلے گا تو سیمانچل کہاں جائے گا؟ تو جاوید کے چلنے میں اور ہمارے چلنے میں فرق یہ کہ جب ہم چلتے حکومتیں ہلتی ہیں، ڈرتی ہیں، اور جب جاوید چلتا ہے تو کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ چل رہا ہے یا غائب اڑ رہا ہے. تو میرے بھائی چلنے میں فرق ہے. جب ایک مرد مومن چلتا ہے تو باطل کھاپتا ہے، جب کمزور چلتا ہے تو باطل بولتا ہے اپنا ہے اس کو جیب میں ڈال لیں گے. تو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ 26 اپریل کے دن اپنا ایک ووٹ سیمانچل کے انصاف کے لیے، کشن گنج کی ترقی کے لیے، وکاس کے لیے، یہاں کے نوجوانوں کے اچھے مستقبل کے لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجئے. اختر علی ایمان کو اپنا نیا MP منتخب کریے، اور جب اختر علی ایمان دلی پہنچے گا انشاءاللہ آپ تمام کی دعا اور اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں تو جاوید بھی پارلیمنٹ میں بیٹھتا تھا. آپ نے جاوید کو دیکھا پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہوئے؟ کم دیکھا ہوگا. مگر جب اختر علی ایمان اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل کے ساتھ بیٹھے گا تو آپ کو پیغام آئے گا کہ بھارت کے 3 دولے بیٹھے ہوئے ہیں بھارت کی پارلیمنٹ میں، ہمارے ساتھ اختر علی ایمان بیٹھے گا. دنیا دیکھے گی اور ہم طاقتور اقتدار میں کوئی بھی ہوگا اس کو بتائیں گے سیمانچل سے انصاف کرنا پڑے گا. یہ ہے بات. پارلیمنٹ جانا اور بیٹھنا نہیں. پارلیمنٹ میں جب جا کر بیٹھتے ہیں تو سطح میں مودی ہو یا کوئی بھی ہو اس کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. ارے یہ 2 مجلس کے MP ہیں مگر پارلیمنٹ کے در و دیوار کو اپنی سچائی سے ہلا دیتے ہیں. تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اب کے بار 2 نہیں 3 جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جائیں گے نا 3. آپ تمام اختر علی ایمان کو اپنا MP بنا کر کامیاب کریں گے بہادر گنج سے انشاءاللہ. اللہ آپ کے حوصلہ اور عزم کو برقرار رکھیے. ہمارے اس بھاشن کے بعد آج شام سے شروع ہو جائیں گے جو ہماری صفوں میں جو ابو جہل، ابو لہب، میر جعفر اور میر صادق کے جانشین ہیں وہ ابھی سے شروع کر دیں گے. اے اختر اور اسد الدین اویسی کے جذباتی باتوں میں مت جاؤ، BJP کو ہرانا ہے. میرے بھائی 2019 میں کیا یہاں سے JDU جیتی یا کانگریس جیتی بتاؤ؟ اختر علی ایمان کو آپ نے جو بھی ووٹ دیا نہیں دیا وہ آپ کا فیصلہ تھا. مگر اب کی بار آپ کو ہم اپیل کر رہے ہیں کہ اختر علی ایمان کو یہاں سے اپنا MP بنائیے. 10 سال ہو یا 2019 سے 2024 کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو آپ. ٹرپل طلاق کا قانون آیا پارلیمنٹ میں، کیا جاوید نے مخالفت کی یا اسد الدین اویسی نے مخالفت کی بتاؤ؟
CAA کا کالا قانون آیا، قانون کے بل کو اسد الدین اویسی نے پھاڑا یا جاوید نے پھاڑا؟ بتاؤ ہم کو۔ UAPA کا قانون آیا جس میں نوجوان سڑ رہے 5 سال جیل سے، کانگریس پارٹی نے امت شاہ کے بل کی تائید کی۔ کس نے مخالفت کی؟ اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل نے مخالفت کی۔ میرے بھائی، یہ مجلس نے کام کیا۔ آخری پارلیمنٹ کا سیشن جو جنوری میں ہوا، نریندر مودی نے کہا کہ 22 جنوری کی اہمیت کیا ہے؟ جاوید بولا یا اسد الدین اویسی بولا بابری مسجد زندہ باد، بابری مسجد زندہ باد۔ میں چیلنج کر رہا ہوں جاوید کو اور یہ ماسٹر کو، تم اپنی زبان سے صرف بابری مسجد بولو جنتا کے سامنے کشن گنج کی۔ تم میں ہمت ہے بولنے کی؟ نہیں بول سکیں گے، ڈریں گے، کانپیں گے، ان کی روح نکل جائے گی، ان کو دکھے گا ملک الموت سامنے کھڑا ہے۔ کس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا سنو بابری مسجد زندہ باد، بابری مسجد زندہ باد؟ 300 بی جے پی کے ایم پیز کے سامنے پوری پارلیمنٹ میں سناٹا ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہا؟ میں نے کہا سچائی کو بیان کر رہا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا سچ کو بولوں گا، ظالم کو دیکھ کر اپنی زبان پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ضمیر کا سودا کرنے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، 26 تاریخ کے دن ایک تاریخ آپ کو لکھنا ہے اور اپنا ایک ایکٹ سیمانچل اور کشن گنج کے ترقی کے لیے آپ کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبانا پڑے گا۔ اب آ جائیے ماسٹر پر، اب ماسٹر پر آ جائیے۔ ان کا نام ماسٹر مجاہد ہے نا؟ ماسٹر کیوں بولتے؟ ماسٹر کیوں بولتے ہیں ان کو؟ مگر ان کا ماسٹر کون ہے؟ ان کا ماسٹر کون ہے؟ ان کا ماسٹر کون ہے؟ زور سے بولو۔ ان کا ماسٹر مودی ہے۔ جس کا ماسٹر مودی ہو اور میرا اور تمہارا ماسٹر اللہ ہے، تم کس کو ووٹ دو گے؟ نہیں، اللہ کے نام کے لیے ماسٹر کہہ رہا ہوں، ورنہ بولیں گے یہ مذہب کو لے کر آ رہے۔ ان کا ماسٹر مودی ہے۔ اور پھر ہر بی جے پی والا کہہ رہا ہے ہم مودی کے پریوار کے ہیں، بولتے ہیں نا، ہر بی جے پی والا بول رہا ہے ہم مودی کے پریوار کے ہیں۔ ماسٹر مودی کے پریوار کا ہے، یاد رکھو۔ ماسٹر مجاہد مودی کے پریوار کا ہے اور اختر الایمان کشن گنج کے غریبوں کے پریوار کا ہے۔ ماسٹر مودی کے پریوار کا اور اختر الایمان کشن گنج کے غریب اور مظلوموں کے پریوار کا۔ جو مودی کے پریوار کا ہے وہ ٹرپل طلاق کا قانون لائے گا۔ جو مودی کے پریوار کا ہے وہ سیمانچل سے انصاف نہیں کرے گا۔ جو مودی کے پریوار کا ہے، مودی نے کہہ دیا کہ سیمانچل میں گھسپیٹی گھستے ہیں۔ گھسپیٹی کون ہے؟ آپ تمام گھسپیٹی، مودی نے کہہ دیا، کیونکہ یہ مودی کے پریوار کا ہے۔ CAA کا قانون NPR NRC سے آئے گا۔ اب یہ ماسٹر جا کر بول رہے ہیں، گیان بانٹ رہے ہیں، نہیں، CAA کا قانون سٹیزنشپ دینے کا ہے، لینے کا نہیں ہے۔ ماسٹر تمہارے باپ کو سامنے لا کر بٹھاؤ اور ہم سے بحث کرو، بولو۔ سٹیزنشپ کا قانون سے NPR NRC کا تعلق ہے۔ CAA کا قانون سٹیزنشپ کے قانون سے اس کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھو ماسٹر، اگر NPR NRC ہوگا تو کشن گنج کی کسی گورنمنٹ کی بلڈنگ پہ تمہارا نام لکھا جائے گا اور کوئی بی جے پی سنگی جا کر کہے گا کہ ماسٹر کے نام پر مجھے اعتراض ہے، تو ماسٹر آپ کو اپنے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ لا کر دکھانا پڑے گا۔ دکھاؤ گے تم؟ نہیں دکھا پائیں گے، کوئی نہیں دکھا پائے گا۔ کیوں مودی NPR NRC کرنا چاہتا ہے؟ ہم تمام کو شہریت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ یہ بی جے پی JDU کے لوگ
یہ مودی پریوار کے لوگ ہیں، ہم غریبوں کے اور مظلوموں کے پریوار کے لوگ ہیں۔ یاد رکھو، آسام میں NPR NRC ہوا، سپریم کورٹ کے بولنے پر 20 لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے، اس میں 2 لاکھ مسلمان تھے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آسام کا مکھیہ منتری ہیمنت بسوا شرما کہہ رہا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو CAA قانون کے تحت بھارت کی شہریت دی جائے گی۔ اور وہ 2 لاکھ مسلمان کیا کریں گے؟ وہ فارنرز کورٹ ٹرائبیونل میں اپنا مقدمہ لڑیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ 26 اپریل کے دن کشن گنج میں آپ کو ایک تاریخ بنانا ہے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر جیت کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو 10 سال ہم نے برابر فرقہ پرستیوں کے خلاف ہم نے ووٹ دیا ہے۔ ہم نے فرقہ پرستوں کا ساتھ نہیں دیا ہے، بلکہ جب نتیش کی حکومت بنی اس وقت اسپیکر کا الیکشن ہوا تو اختر علی ایمان اور ہمارے تمام MLAs نے راجد کا ساتھ دیا تھا نا اختر بھائی، اسپیکر کے الیکشن میں، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں۔ مگر میں کیوں کہہ رہا ہوں اختر علی ایمان کو کامیاب کرو؟ میرے بھائی، آپ کی آواز کون بنے گا؟ کیا تم جاوید کو اپنی آواز سمجھو گے، ماسٹر کو اپنی آواز سمجھو گے، یا اختر علی ایمان کو تم اپنی آواز سمجھو گے؟ فیصلہ کرو، بتاؤ تمہاری آواز کون ہوگا؟ اختر علی ایمان ہوگا یا جاوید ہوگا یا پھر ماسٹر ہوگا؟ اختر علی ایمان آپ کے دلوں میں چھپے ہوئے جذبات کو اپنی زبان پر لا کر باطل طاقتوں کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دے گا اور کہے گا سیمانچل سے انصاف ہوگا، کشن گنج سے انصاف ہوگا۔ 5 سال میں یہ کچھ نہیں بول سکے، کچھ نہیں بول سکتے یہ پارلیمنٹ میں۔ ارے ہمارا بھاشن ہوتا تو بیٹھ کر سنتے ہیں جاوید۔ کبھی کبھی دل میں خیال آیا کہ جاوید صاحب کچھ تو سیکھ لیتے ہماری اس بھڑکاؤ بھاشن جو ہم دیتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ بہادر گنج میں ایک طرفہ ووٹ 26 تاریخ کو پتنگ چھاپ پر بٹن دبا کر دیجئے، پورے اطمینان کے ساتھ جائیے، ایک نیا انقلاب سیمانچل اور کشن گنج میں پیدا کریے تاکہ پارلیمنٹ میں آپ کی حقیقی آواز جائے جو آپ کے مسائل کو حل کر سکے۔ اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے دعاؤں اور ووٹ سے اختر علی ایمان صاحب کو کامیاب کرے گا۔ تو کشن گنج کے ہر پارلیمنٹ کے ویدھان سبھا میں ایک آفس اختر علی ایمان کھولیں گے، جہاں پر ایک آدمی بیٹھے گا، آپ کی تکالیف کو نوٹ کرے گا۔ اگر اختر علی ایمان دلی میں سیمانچل کی لڑائی لڑیں گے تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ بہادر گنج کے ان تمام تکالیف اور کشن گنج کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے، اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے اور کشن گنج کے غریب اور مظلوم عوام کی حقیقی آواز کو پارلیمنٹ تک پہنچانے کے لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ 26 تاریخ کو پتنگ کے نشان پر ووٹ دیجئے۔ اور ہم اس امید سے جا رہے ہیں کہ دوبارہ جب بہادر گنج کو آئیں گے تو یہاں سے آپ کا MP اختر علی ایمان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو 26 تاریخ کو آسمانوں میں کیا نظر آئے گا؟ بہادر گنج کے کیا نظر آئے گا؟ بتاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔